عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزرها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر يعلم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اے کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک
سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسلیم و سلسبیل کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی نہ لا پائے، اے چاند پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور، پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور،
کی غضب حرملا نے تیرے ستم لگا کے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر کو مدینے میں کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گر کو کلیجہ، یاد آئیں گے بھیا، ڈھونڈیں گی گر تم کو کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نا عباس، اکبر بھی نہیں پاس، گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نا عباس، اکبر بھی نہیں پاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، یہ کہے سا بھرا گھر
जाती हैं आओ, सूरत तो दिखाओ, सामान सफर का करो घर जाएंगी ज़ैनब, घबराएंगी ज़ैनब। आइए मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब मौलाना कमर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ, फ़ज़ाइल व मसाइब वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इस्तक़बाल के लिए एक बावज़ बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी, नारे फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबियना व शफीअ ज़ुनूबिना व मौलाना मौलाहुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि गिरामी, गुज़ारिश एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मोहम्मद रज़ा इब्न सैयद मुमताज़ हुसैन की रूह को इरसाल फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवा भेजे पर मोहम्मद व आले मुहम्मद। आज शब जुमा है, लिहाजा मोमिनीन की मग़फ़िरत के लिए सलवात भेजें। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल शब जुमा भी है और जैसा कि कल आप लोगों ने समाअत फरमाया कि परवरदिगार के नज़दीक फ़क़त दीन इस्लाम है और परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम मुसलमान पैदा हुए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वाकई में गौर किया जाए तो ये भी अपनी खुशकिस्मती है। इसको आप गौर करें कि दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, गाय भी है,
وہ چوپائے والے جانور جو 4 پیروں سے چلتے ہیں، کچھ جانور جو 2 پیروں سے تو چل رہے ہیں لیکن اس طرح سے ان کی خلقت ہے کہ ہمیشہ وہ جھکے ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جنہیں چلنے کے لیے بھی نہیں خدا نے بنایا بلکہ زمین پہ رینگنے کے لیے بنایا ہے۔ سب کی خلقت خدا نے کی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جسے مختار بنایا ہے، توجہ فرمایا ہے کہ جب چاہے تو وہ لیٹ جائے، جب چاہے وہ بیٹھ جائے، جب چاہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہی نہیں زان گرامی، بلکہ خدا نے اپنی عبادت میں بھی انسان کو مختار بنایا ہے۔ جب چاہے تب وہ نماز پڑھے، جب چاہے تب وہ سجدہ کرے، جب چاہے تب وہ رکوع میں رہے، اور جتنا وقت چاہے اتنی دیر رہے۔ آپ دیکھیں فرشتے بہرحال ان جانوروں سے افضل ہیں، نورانی پیکر ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ فرشتے ہیں جو صرف سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کچھ فرشتے جو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی عبادت میں بھی اختیار دے دیا کہ جب تم جتنی دیر چاہو میری عبادت کرو۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اپنی عبادتوں کے ٹائم میں وقت میں اتنی وسعت دے دی ہے کہ تم محتاج نہیں ہو، لیکن بس شرط یہ ہے کہ جب بھی مجھے سجدہ کرنا تو خلوص سے کرنا۔ اس سبب محمد والد فضان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایام محرم اور یہ دن اپنے آپ کو سدھارنے کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا ہے امام حسین کے بارے میں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق ہوا، کہ جو بھی اس پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ تو ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اعمال و کردار و اخلاق سے ہم کشتی حسین پہ سوار ہیں یا نہیں۔ اگر کشتی حسین پہ سوار ہیں تب تو ہمیں نجات مل گئی، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں غرق ہو جانا ہے۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو دین ہم لے کے چل رہے ہیں وہ اپنی سہولیت کے اعتبار سے لے کے چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ آپ غور فرمائیں کہ ہم نے اپنے اعتبار سے ہمیں جو صحیح لگا وہ ہم نے لے لیا۔ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جہاں پہ ہمیں زحمتوں کا سامنا، زحمت کیا، اگر تھوڑی سی ہمیں مشکل پیش آئی تو ہم نے فوراً کنارہ اختیار کر لیا۔ بہت سامنے کی چیز ہے۔ ایک سلوہ بھیجے پر محمد اسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی سامنے ملاقات کرے، کوئی ملے تو اسے آپ سلام کیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جو ہم نے دین بنا رکھا ہے اس میں یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ غریب ہی امیر کو سلام کرے گا۔ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ چھوٹے مکانات والے بڑے مکانات والوں کو سلام کریں گے۔ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ جس کی حیثیت کم ہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت والوں کو سلام کریں گے۔ بلکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے کہ سلام کا مطلب حیثیت کو ناپنا نہیں ہے، سلام کا مطلب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے۔ اب اگر پہلے آپ دعا دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ توجہ رضوان گرامی، جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو 60% ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جواب دیتا ہے اسے 40% لیتا ہے۔ لیکن انسان اس غرور کے نشے میں اتنا ملوث ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کر کے ہمیشہ منتظر رہتا ہے کہ پہلے وہ ہمیں سلام کرے۔ غور فرمائے جانے گرامی، اچھا یہ بیماری اس طرح سے لوگوں میں رسوخ کر چکی ہے کہ جب تک سلام نہ کیے جائے بھائی صاحب اسے دیکھتے ہی رہیں گے۔ گزرے کوئی مثلا بزرگ ہے یا کوئی صاحب حیثیت ہے اور کوئی چھوٹا جا رہا ہے، چاہے حیثیت کے اعتبار سے چاہے عمر کے اعتبار سے، اب جب تک وہ ہاتھ اٹھا نہ لے تب تو اس کو دیکھتے ہی رہیں گے۔ عزیزان گرامی، حدیث کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص سلام کا منتظر ہوتا ہے وہ غرور ہے، وہ مغرور ہے۔
سلام کا منتظر ہونا غرور کی علامت ہے، سلام کر دینا انکساری کی علامت ہے. سبب محمد والے عزیزان گرامی، کیونکہ بہرحال لکھنؤ میں مجلس ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں ہمارے رائج ہے. اب یہ کہاں سے رائج ہے، کیوں رائج ہے، یہ بحث نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام نے جو سکھایا ہے، آداب ہمارے یہاں نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، غور کریں کبھی اس کو. آداب بجا لاتا ہوں، یا اب تو اب بجا لانا تو بہت دور ہو گیا، آداب ہے. کبھی جو چیزیں آپ کیا کیجیے، آپ یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ اپنا وقت دے رہے زندگی کا، چاہے 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ گیا گزر گیا. ہم نے کسی کو آداب کیا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ توجہ ہے نا، غور کیجئے گا، جذبات میں نہ آئیے گا. لیکن اگر ہم کہتے سلام علیکم یا السلام علیکم، تو ہم نے کہا کہ آپ سلامت رہیں. آپ نے جواب دیا علیکم السلام، آپ بھی سلامت رہیں. توجہ رہے جانے بھائی. تو کیا بہتر نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں، جس سے دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی سلامت رہے؟ عزیزان گرامی، بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دین وہ ہے کہ جس میں رسول اسلام بچوں کو، اس سے پہلے کہ بچے سلام کرتے، رسول اسلام سلام کیا کرتے تھے. آج جو دین ہم نے بنا رکھا ہے، ہم منتظر سلام ہیں. ہمیں یہ انتظار ہوتا، اچھا ہم بڑھ کے ابا ہیں تو ہمیں وہ سلام کریں، ہم تھوڑی سلام کریں گے. اچھا ہم استاد ہیں، ارے مولانا ہے، توجہ ایک سلوات محمد والے. اسی پہ واقعہ سن لیجیے کہ آپ دیکھیں انسان متوجہ نہیں رہتا ہے. عزیزان گرامی، یہ غرور کی علامت ہے. یہ انسان، آپ دیکھیں کبھی کبھی جب ہم کسی محفل میں گزرتے ہیں تو اگر سپوز کریں کہ ہم مقام کے اعتبار سے یا حیثیت کے اعتبار سے بڑے ہیں، تو ہمیں یہ انتظار رہتا ہے جب ہم گزریں تو لوگ کھڑے ہو جائیں. توجہ ہے، جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں ایک خاص اٹینشن ملے، ایک خصوصی طور سے ہمارے لیے کچھ وہاں بنایا جائے، کچھ کیا جائے، کچھ ایسی حرکت ہو کہ لگے کہ ہم آ گئے ہیں. اسے غرور کہا جاتا ہے. توجہ رہے عزیزان گرامی، غرور جس انسان کے اندر ہوگا وہ کبھی خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا. غرور ہی تھا کہ جس نے شیطان کو پروردگار کی بارگاہ سے نکال دیا. اب میں عرض کروں کہ آغا محسن قراتی، آپ نے شاید نام سنا ہو، قرآن کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے مصنف ہیں، مفسر ہیں. انہوں نے تفسیر کی قرآن کی اور بہت کام کیا قرآن پہ. تو آگے محسن قراتی کو ایک دفعہ مشہد میں، جہاں امام کا روضہ ہے، وہاں پہ دعوت دی گئی، بھئی آئیے آپ درس دے دیجئے. تو خیر پہنچے وہاں پہ. تو شروع کے دن میں جب درس شروع ہوا تو بہت بھیڑ نہیں تھی، چند لوگ تھے. دھیرے دھیرے بھیڑ جمع ہو گئی، بہت بھیڑ ہو گئی. تو جنہوں نے ان کو بلایا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے آیت اللہ تھے، جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی. جب وہاں پہنچے اور جب کلاس لگنے لگی، 5 رمضان 10 رمضان، تو بھیڑ ہونے لگی، کافی بھیڑ ہونے لگی، لوگ جمع ہونے لگے اور بہت اپنے بالکل شباب پہ کلاس چلنے لگی. ایک دن جب آغا محسن نکل رہے تھے تو ایک بچہ ان کے سامنے سے ان کی طرف پیٹ کر کے نکل گیا. اور جب وہ مڑ کے آغا محسن اس نے دیکھا اور پھر چلا گیا، کوئی اٹینشن نہیں تھی. تو آغا محسن کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے مجھے دیکھا اور سلام نہیں کیا. بہت توجہ سے لے رہا. اسی وقت یہ بھی متوجہ فوراً، ارے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے، آخر میں ہوں کیا؟ توجہ رضا نگرامی، آخر میں کیا ہوں کہ جو مجھے اٹینشن ملے؟ اتنے بڑا عالم دین یہ بات سوچ رہا ہے کہ آخر میری بساط کیا ہے، میری اوقات کیا، یعنی کہ میرے دل میں غرور آ رہا ہے. اب یہ پہنچو ان عالم دین کے پاس جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی. کہا بہت پریشان حالت، کیا ہو گیا؟ کہا کہ جانتے ہیں آج جب میں وہاں سے نکلا تو ایک بچہ میرے سامنے سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کوئی توجہ نہیں دی. تو توجہ نہیں دی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ارے اس نے مجھے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا. اور اسی وقت یہ میں متوجہ ہوا کہ یہ وسوسہ شیطانی تمہارے دل میں غرور کو ڈال رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگے، چیخیں مار مار کے رونے لگے عالم دین. کہا بھیا یہ کیا ہو گیا؟
کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہا کم از کم یہ توفیق خدا ہے کہ تم متوجہ تو ہوئے، میں آج تک متوجہ بھی نہیں ہوا، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں، اس کی خاص عنایت ہے کہ اس نے آپ کی ہدایت کی ہے۔ کتنے لوگ جو گناہوں میں غرق ہوتے جاتے ہیں انہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غرق ہو رہے ہیں۔ اس سبب محمد والے بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ دیکھیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو نشے میں دھت کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ نشہ کتنے قسم کا ہوتا ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ نشہ ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ کا ایک نشہ تو نیند کا ہوتا ہے، توجہ ہے، یہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو تو تم نزدیک نہ جانا نماز کے، لیکن وہاں تفصیل تو نہیں بیان کی۔ تو مولا نے فرمایا کہ ایک نیند کا نشہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح نماز کے لیے اٹھیے تو فوراً مصلی میں منہ پھاڑتے ہوئے نہ چلے جائیے، پہلے تھوڑا سا ٹہل لیجئے، منہ ہاتھ دھل لیجئے، جب نیند آنکھوں سے چلی جائے تب خدا کی عبادت کیجئے۔ کہا دوسرا نشہ، کہا دوسرا نشہ دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ توجہ جانے گرامی، دولت کا نشہ وہ نشہ ہے کہ جو چڑھ جاتا ہے تو جلدی اترتا نہیں ہے۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے کہ کل مان لیجیے حالات ٹھیک نہیں تھا، جب 4 پیسے آ گئے تو ساتھ چھوڑیے بھائی صاحب کی چال ہی بدل گئی۔ اب جو چل رہے ہیں تو وہ بھی ایٹھے ایٹھے چل رہے، سیدھا چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تیسرا نشہ، کا تیسرا نشہ شراب کا نشہ ہے۔ چوتھا نشہ پاور کا نشہ، کرسی کا نشہ، وقار کا نشہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، مثلا سباسد ہو گئے، منتری بن گئے، کوئی عہدہ مل گیا، کہیں کے مان لیجیے صاحب متولی بن گئے، کچھ بھی کوئی ایک چھوٹا سا عہدہ مل گیا، صاحب لگے اترانے۔ کل تک جو دکان پہ بیٹھے رہتے تھے اور ایک مسالے کے محتاج تھے، آج مڑ کے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نشہ سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ سارے نشے تو ایک دن اتر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ نشہ ہے جو قبر تک نہیں چھوڑتا انسان کو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی حقیقت کو سمجھتا رہے کہ ہم سے یہ دین کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی غور کیجئے گا کہ یہ جو ہمیں جسم ملا ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال؟ ارے صاحب بہت جی گئے، اور یوریا کھاد نے ساتھ دے دیا تو 100 سال، ویسے ہی 50 60 بعد آدمی ہلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس جسم کا کیا استعمال ہے؟ کوئی استعمال ہے؟ وہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیوں نہ جب تک ہم دنیا میں ہیں اس جسم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ توجہ رہے، کیا کرنا ہے ہمیں جب تک اس دنیا میں ہیں؟ کیوں نہ ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کی مدد کریں، کیوں نہ ان پیروں سے ہم وہ جگہ جائیں جہاں ہمارا خدا چاہتا ہے، کیوں نہ ان آنکھوں سے ہم وہ دیکھیں جو ہمیں خدا دکھانا چاہتا ہے، کیوں نہ اس زبان سے وہ بولے جس سے ہمارا خدا خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ان کانوں سے ان ذکر کو سنا جائے جن ذکر کو سننے کے بعد دل میں سکون ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، ابھی غور کیا کریں۔ انسان اس جسم پہ اتنا اترا رہا ہے، جبکہ اگر یہ جسم ذرا سی مشکلات میں گر جائے تو دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس سبب محمد والے عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، آپ دیکھیں میں نے اس سے عرض کیا کہ دین ہمیں جو بتا رہا ہے وہ بہت سمپل چیز ہے۔ شب جمعہ ہے، محرم کے ایام چل رہے ہیں، محرم کے ایام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے چل رہی ہیں، چلتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے کل کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی تھی۔ اب آج دیکھیں کہ محرم کے ایام میں سب سے زیادہ نظر و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ شرعی اعتبار سے نظر کیا ہے؟ نظر
شریعت میں سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ وضو کر لیجیے، آپ غسل کر لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، نہیں، ایک ایک چیز کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. نظر کیا ہے؟ تو شریعت کہتی صاحب نظر یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، مثلا میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا. اور اگر آپ اس نظر کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ نظر کون سی ہے؟ بھیا 250 گرام جلیبی لے آئے، یہ نظر ہو گئی آپ کی. کوئی زحمت ہے؟ کوئی زحمت نہیں ہے. حلوائی نے چھانا، آپ نے لایا، نظر بھی کیا اور کھا بھی لیا. توجہ فرمائیں نا گرامی. نظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا پابند بنائیے. نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کو لذت بخشیے. ارے صاحب ہم نے نظر مانی ہے، جب ہمارا یہ کام ہوگا تو ایک دیکھ بریانی بنوائیں گے. اب صاحب کھا رہے ہیں مزے سے، توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب سوال مولانا صاحب یہ کیا ہے پھر؟ صاحب یہ جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن جو شرعی نظر ہے وہ یہ ہے، اسے بھی آپ کیجئے، بھئی اچھی بات ہے. تو یہ ہے کیا؟ یہ معصومین کے لیے تحفہ ہے. بہت توجہ، میں مثال سے بات واضح کروں تو محمد والے محمد کیا آپ جیسے دیکھیے ہمارے گھروں میں پروگرام ہوتا ہے، اینیورسری ہوتی ہے، بچوں کا برتھ ڈے ہوتا ہے، یا اور بھی ایونٹس دنیا ہے، ساری چیزیں. اگر گھر میں برتھ ڈے ہوتا ہے تو آپ گفٹ لے کر جاتے ہیں بچے کے لیے؟ لے کے جاتے ہیں. کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ اگر بچے کا برتھ ڈے تو کیا لے کر کے جائیں گے آپ؟ ایک کھلونا لے جائیں گے، اس کے حساب سے چیزیں لے کے جائیں گے. اور میرج اینیورسری تو کیا لے کر کے جائیں گے آپ؟ بھائی فوٹو فریم ہو گیا یا لائٹس وغیرہ، لیمپ ویمپ. لیکن مان لیجیے اگر مولانا صاحب گھر میں کوئی پروگرام ہے تب کیا لے کر کے جائیں گے؟ تب یوں خالی ہاتھ چلے جائیں گے، مسافر کر کے چلے جائیں گے، وہی کافی ہے. ایک سلوات محمد والے. تو صاحب پھر مولانا صاحب کے اعتبار سے چیز جائیں، میں کتاب لے لیا، امامہ کپڑا لے لیا، مثلا مختلف چیزیں ہیں. لیکن اگر ہمیں معصومین کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا ہے تو ہم کیا پیش کریں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو بچے کی چونکہ بچپنا ہے اس کے لحاظ سے مطابقت ہے، بڑا آدمی اس کے اعتبار سے مطابقت ہے، مولانا کی اس اعتبار سے جیسی ان کی لائف ہے ان کے اعتبار سے ہمیں تحفہ دینا ہے. اب یہ معصومین نور کے پیکر ہیں، توجہ فرما رہے ہیں گرامی. اب ہمیں نورانی پیکر کو جو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی نورانی ہونا چاہیے. تو نورانی پیکر کے لیے نورانی تحفہ صرف قرآن کی آیتیں ہو سکتی اور کچھ نہیں ہو سکتا. یا میں لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ قرآن ناطق کے لیے قرآن صامت کا تحفہ پیش کیا جائے گا. سبب محمد والے. تو ہم اب یہ جو پیش کرتے ہیں یہ ہدیہ ہے کہ مولا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب نظر ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی، بھیا ڈبہ کھول لو. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ درگاہ میں جب نظر دینے جاتے ہیں آپ، جب گھروں میں جب نظر ہوتی ہے ڈھکن کھول دو. کبھی آپ نے پوچھا یہ مسئلہ ہے کیا؟ بس کھول دیتے ہیں آپ. عزیزان گرامی، ایسا کام نہ کیجئے جس سے ہمارا مذاق بنایا جائے. اسلام دین عقل ہے، جذبات کا نام نہیں ہے. غور کیجیے، آخر ہم سورے پڑھ رہے ہیں، یہ ہم ہدیہ کر رہے ہیں. یہ ڈھکن کھول کے کہاں جا رہا ہے؟ بریانی میں جا رہا ہے، مٹھائی کے ڈبے میں جا رہا ہے، جلیبی کے شیرے میں جا رہا ہے. جب میں باتیں کہتا ہوں تو بعض جگہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایسی باتیں مائک پہ نہ پڑیے. ارے بتائیے، لوگ مذاق بنائیں گے. اور جب آپ یہ سر عام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس باتوں کو ذہن و محفوظ کر لیے کہ ہم سے زیادہ غیر اسلام کے بارے میں جانتا ہے، وہ پڑھتا ہے اسلام کو اور پھر سوال کرتا ہے مولانا صاحب یہ آپ کیا ہو رہا ہے. باقاعدہ آفس ہمارے اہل حنود آئے. عزیزان گرامی، آپ شاید تعجب کریں گے، ہمارے بھائیوں سے زیادہ اس اہل حنود کے پاس اسلام کے بارے میں علم تھا، ہم سے زیادہ. وہ سوال کر رہا تھا کہ مولانا صاحب یہ ہم نے آپ کے یہاں پڑھایا، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں.
تو اس کو غور کیا کریں کہ آخری جو آواز آئی صاحب آپ نے کھڑے ڈھکن کھولا. اب آپ دیکھیں زان گرامی کہ کتنی حماقت کام ہو رہا ہے. برسات کا دن ہے, کیڑے اچھل رہے ہیں, لیکن ڈھکن کھلے گا ضرور. تو جو فرما رہا ہے, غور کیا کریں ہم جو کام کر رہے ہیں کیا اس سے ہمارے دین کی صورت تو تبدیل نہیں ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, سورے جو پڑھتے ہیں انہیں جہاں جانا ہے وہ چلے جائیں گے, ڈھکن کھول کے نہیں جائیں گے. اب یہ ہم بنا کیوں رہے؟ توجہ عزیزان گرامی, صرف یہ سورے جاتے ہیں, یہ بریانی نہیں جاتی ہے, یہ ہم نے اپنے اعتبار سے بنا رکھا ہے. حالانکہ اس کو اگر ہم کھلاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے, اس سے انکار نہیں, بھائی ہم نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا اس کا ہمیں ثواب ملا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تک ڈھکن نہیں کھلے گا نظر نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہم یہ توجہ دیں کہ جس کو ہم نظر کرنے کے لیے کھڑا کر رہے اس کی قرائت کیسی ہے, اس کا مخرج کیسا ہے, کیا وہ سورہ صحیح پڑھ رہا ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے تلاوت کر رہا ہے. چونکہ ہمیں جو پہچانا ہے, جو ہمیں وہاں بھیجنا ہے, اس کی کوانٹٹی پہ دیکھنا ہے, اس کی کوالٹی کیسی ہے. لیکن ہمارا سارا ذہن ہوتا ہے کہ بریانی کے گوشت تو کچے نہیں رہ گئے. آپ غور فرمائیں, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. ہمارا سارا کانسنٹریٹ یہ رہتا ہے کہ دسترخوان ہمارا سیٹ رہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم معصومین کی خدمت میں بیچ رہے ہیں, بوئے بیچ رہے ہیں, اس کی کیا نوعیت ہے. بس ہم نے دیکھا رہے صاحب بزرگ ہیں, بڑے ہیں, اور ہمیشہ خاندان میں یہ کرتے آ رہے. نہیں, ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ معصومین کی خدمت میں جو بھیج رہے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے. اس سبب محمد والے بات آئی تو میں بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کے زمانے میں آپ غور کریں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. انسان گرامی, مرنے والا ایک بار مرتا, گھر والے کئی بار مرتا ہے. آپ غور کریں, کیا اسلام نے ہم سے کہا ہے؟ کیا رسول خدا کی کوئی حدیث ہے؟ کیا کسی معصوم کی حدیث ہے؟ کیا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جہاں لکھا ہو بھیا 4 ڈیگے چڑھوائی دینا ہے, چاہے تمہیں قرضہ لینا پڑے؟ توجہ رضوان گرامی, آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ برائے ایصال ثواب, یہ ہے کیا؟ آخر کبھی غور کیا آپ نے, یہ ایصال ثواب ہے کیا؟ ایصال ثواب ہوتا کیسے ہے؟ بہت توجہ رضوان گرامی, ایصال ثواب کے لیے کوانٹٹی شرط نہیں ہے, کوالٹی شرط ہے. ایصال ثواب کے لیے نوعیت دیکھی جاتی ہے, کیفیت دیکھی جاتی ہے, کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے. بہت توجہ, آپ دیکھیں کہ ایصال ثواب ہمیں کرنا ہے تو اب بھائی آپ, میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھنے کی بات ہے. آج ہمارے درمیان میں یہ رائج ہے کہ قرآن خوانی ہی ایصال ثواب ہے, نماز پڑھانا ہی ایصال ثواب ہے, مجلس کرنا ہی ایصال ثواب ہے. عزیزان گرامی, یہ نماز پڑھانا ہی نہیں ہے, نماز پڑھانا بھی ایصال ثواب ہے, قرآن خوانی کرانا بھی ایصال ثواب ہے, مجلس کرانا بھی ایصال ثواب. بہت توجہ ذرا. اب آپ دیکھیں جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو 40 ہم کیا کرتے ہیں, کتابیں بانٹتے ہیں. کیونکہ آج شب جمعہ ہے, لہٰذا سے گفتگو کر رہا ہوں, کتابیں بانٹی جاتی ہیں. خود آپ اپنی جگہ پہ غور کریں کہ آپ اپنے گھر میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. دعاؤں کتابیں ہیں, وظائف الابرار ہے, اور نہ جانے 10 ہوں گی, زاد آخرت ہے, زاد فلاں ہے, دما ہے, تمام کتابیں ہیں. کتنی کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں. جب آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے مرحومین کتابیں کوئی دوسرا کیوں پڑھے گا؟ توجہ ہے. جب کتاب پڑھی نہیں گئی تو رکھی ہوئی کتاب کا ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے, پڑھی جانے والی کتاب کا ایصال ثواب ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی. یعنی یہ معلوم ہوا جب تک استعمال نہیں ہوگا تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا. اب اگر چاہتے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے, بجائے ہم وظائف الابرار کے اپنے پڑوس میں وہ بچہ جس کے پاس سیلیبس کا پیسہ نہیں ہے اسے ہم کتابیں دلا دیں, اس کی فیس ہم جمع کر دیں,
وہ بچہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے سکے، ہم اس کا ایڈمیشن کرا دیں. توجہ فرما رہے ہیں. وہ بچہ جو ٹیوشن نہیں لے سکتا ہے، ہمارے ابا کا 40واں تھا، ہم اس کے سال بھر کی فیس جمع کر دیں. عزیزان گرامی، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا یہ ثواب جاریہ ملتا رہے گا. پڑھنے کے بعد جب صلاحیت مند ہوگا تب بھی ثواب ملتا رہے گا. صلاحیت پانے کے بعد جب برسر روزگار ہوگا تب بھی ثواب ملتا رہے گا. حلال رزق کماتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تا قیامت یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک ثواب محمد والے محمد. گرامی، صرف کرتے آنا کافی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. ارے نہیں صاحب اب یہی ہوگا. آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جانے گرامی عدد سے بڑے مسائل چلے آ رہے ہیں. نظر ہوگی 14 موم بتیاں جلا دیجیے. کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ آخر یہ شمع شروع کیوں ہوئی؟ یہ شمع جلنا کیوں شروع ہوئی؟ کیوں جلائی گئی موم بتیاں؟ بھیا جس وہ موم بتی بنی تھی، شمع بنی تھی، یہ راڈ اور یہ LED بلبس نہیں تھے، مشالے تھی اور شمع تھی، لالٹین تھے، لیمپ تھے. چونکہ لالٹین لیمپ میں جو تیل ہے اس سے بو آتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے آتی تھی، پاک نہیں ہوتی تھی، لہٰذا موم سے موم بتی بنائی گئی. آج ان لائٹوں میں ضرورت نہیں کہ 4 شمع لگا دیں. اس جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، باقاعدہ لائٹیں جل رہی ہیں اور ایک کھڑکی پہ ایک موم بتی جل رہی ہے. اس موم بتی سے وہ کھڑکی جل رہی ہے، لیکن صاحب خانہ بجھا نہیں رہے. صاحب کیوں نہیں بجھا رہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے امام حسین کے لیے جلائی گئی ہے. توجہ جانے کے میں نے کہا کہ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. سبب محمد والے محمد. عزیزان گرامی، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے جس سے گھر میں ہدایت ہوتی ہے، گھر جلتے نہیں ہیں. آج دیکھیں نظر ہوگی، بڑی عجیب چیزیں ہیں. 14 کھانا نظر ہوگا، 14 موم بتی جلے گی، 14 اگربتی جلے گی. اے کاش یہ غور کیا ہوتا یہ 14 کا کردار ہمارے اندر آ جائے. اے کاش یہ سوچا ہوتا ان 14 کو ہم فالو کرنے لگے. اے کاش یہ سوچا ہوتا ان 14 کا اخلاق ہمارے گھرانے میں آ جائے. اے کاش یہ سوچا ہوتا ان 14 کے اقوال پہ ہم عمل کرنے لگے. اے کاش یہ سوچا ہوتا کہ ان 14 کے پیغامات کو ہم دوسروں تک پہنچائے. اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو واقعی میں ہم مسلمان ہوتے. سبب محمد والے نعرہ حیدری، نعرہ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت اتنے عالیشان روضے بنے ہیں، لیکن صاحب نہیں جائیں گے ضرور، فرش خراب ہوا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اگربتی جلائیں ضرور. اگربتی کیوں جلائی جاتی ہے؟ خوشبو کے لیے. آپ عطر لائیے لگا دیجئے، کیا مشکل ہے؟ اب آپ دیکھیں بعض جگہ خود ہم لوگ کو بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ صاحب نہیں مجلس ہو رہی تو اگربتی جلے گی اور دھواں نکل رہا ہے، کھانسے جا رہے ہیں، لیکن بجھے گی نہیں. کیا صاحب؟ ارے نہیں اگربتی جانا ضروری ہے. فیضان گرامی سارے کانسیپٹ کلیئر، اس کو سمجھیے. خوشبو سے ایک اچھا ماحول بنتا ہے. خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ خوشبو سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، پازیٹیو تھنک آتی ہے. بدبو سے نگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنے آپ کو معطر رکھو، اپنا لباس صاف رکھو، گھر سے نکلتے وقت پہلے کنگھا کرو، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو، اس کے بعد تم گھر سے باہر نکلو. عزیزان گرامی یہ رسول خدا کی سیرت ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ جب آئینہ نہیں ہوتا تھا تو ایک تشت میں پانی رکھتے تھے اور جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو چہرے کو پانی میں دیکھتے تھے. توجہ عزیزان گرامی، اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلمان خوبصورت نظر آئے. یہ مسلمان ہے جو دقیانوسی چیزوں میں پھنس کر کے اپنے چہرے کو جوکرو جیسا بنایا جا رہا ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اسلام میں ایک چیز ایسی نہیں ہے
ایک چیز ایسی نہیں کہ جس پہ کوئی آدمی نقطہ رکھ سکے. میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا خدمت میں, کیونکہ آج بات چل رہی, میں عرض کر دوں کہ آپ غور کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. محرم کے ایام چل رہے ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے ان باتوں کو کہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائی ان چیزوں کو سمجھیں. محرم کا جب ایام شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نجس و پاک کا دورہ سب کو پڑنے لگتا ہے. آپ نے غور کیا, جہاں محرم کے ایام شروع ہوئے نجاست اور پاکیزگی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں پہ. کیا صاحب اس گلاس میں نظر کرنا, آپ اس کو دھوئے جا رہے ہیں. توجہ ہے, اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس گلاس میں آپ پانی پی رہے تھے اور یہ گلاس پاک نہیں تھا تو آپ کا پانی پینا حرام ہے. توجہ ہے. تو اگر یہ پاک تھا, نجس تھا, اور آپ غوطہ کر رہے, اس کا مطلب نجس تھا, تو آپ اگر اس کو غوطہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ نجس تھا, اور ابھی تک آپ اس میں پانی پی رہے تھے, اس کا مطلب نجس برتن پانی پی, یہ حرام تھا. گرچہ اگر یہ حرام نجس نہیں ہے, پاک تھا, پھر آپ غوطہ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں. اب سوال یہ بات آ سکتی ہے, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ہم مولا کے لیے کر رہے ہیں, ہماری عقیدت ہے اس لیے ہم دھل رہے ہیں, تو ایک بار دھل لیجئے. نہیں صاحب, ایک بار میں تمہارا دل نہیں بھرتا ہے. دل بھرنے کا نام اسلام نہیں ہے, دل سے عمل کرنے کا نام اسلام ہے. سبب محمد والے ایک اور سبب ہے جو محمد عزیزان گرامی, اگر ان حقیقتوں کو ہم اپنانے لگیں تو ہم پریشان. بہت آسان دین اسلام ہے, اسلام سے آسان کوئی دین نہیں. اب آپ بتائیں, اگر آپ پروردگار نے کہا بھائی نماز پڑھنا واجب ہے, ٹھیک ہے صاحب پڑھیے. وضو کرنا ہے, ہاں کریے. ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے, اگر ہم نے پانی کو چھو لیا تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے صاحب تیمم کر لیجیے. توجہ رہے جانا, اتنا آسان دین ہے. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن ہم جھک نہیں پا رہے, بیٹھ کے پڑھ لیجیے. پروردگارہ بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں, اچھا تو لیٹ کے پڑھ لے. پروردگارہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو. ارے توجہ رہے, پروردگارہ آنکھوں میں جنبش کی صلاحیت نہیں ہے, دل کے ارادے سے پڑھ لو. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, پروردگار نیتوں کو دیکھتا ہے, ہماری نیت کیسی ہے. اگر نیت خالص ہے تو اس نے عبادت قبول کر لی. وہ سجدوں کو نہیں گنتا, وہ سجدوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اگر ایک سجدہ بھی خلوص سے ہو تو عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جایا کرتا ہے. اس سبب محمد والے عزیزان گرامی, انسان صرف آج کے زمانے میں دیکھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں, جو عبادتیں کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسکول کا ہوم ورک ہے, بس کمپلیٹ کر دینا ہے, بہت جلدی بس اس کو پورا کر دیا جائے. اگر واقعی میں عبادت انجام دیں گے تو اس عبادت میں لطف آنے لگے گا, مزہ آنے لگے گا. آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم گھر سے چلیں, اور بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے بھئی, جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو فیس واش تو کر ہی لیتے ہیں, نہ صحیح تو پانی تو ڈال ہی لیا, ہاتھ دھو ہی لیا, تو 2 حصہ تو آپ نے کر ہی لیا, ایک حصہ بچا ہے, سر و پیر کا مسا بچا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر جو پانی آپ نے چہرے پہ ڈالا ہے اس نیت سے ڈالی, پروردگارہ میں تیرے قربت کے لیے پانی اپنے چہرے پہ ڈالنا ہوں, وضو کرتا ہوں قربت میں, اللہ پانی آپ ڈال لیجیے, چہرہ دھل لیجیے. ہاتھ دھلتے ہیں, یہ بھی نیت کر کے اس پہ ہاتھ دھل لیجیے. اس کے بعد سر و پیر پہ اگر ہاتھ پھیر لیں, جتنی دیر آپ راستہ چلیں گے, آپ اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں گے, آپ کسی سے ملاقات کریں گے, یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہونے لگیں گی. عزیزان گرامی, کیا مشکل ہے بھئی. آپ گھر سے نکلتے ہیں, ہم اپنے چہرے کو صاف اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملیں تو کسی کو ہمارا چہرہ دیکھ کے کراہیت نہ ہو. اے کاش یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے اپنے چہرے کو صاف کرنا. توجہ, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جان گرامی. رات میں سوتے ہیں, جب بے چینی ہوتی تو لوگ اپنے پیر دھل لیتے ہیں.
اگر یہی بے چینی کو دور کرنا ہے تو سوتے وقت وضو کر کے سوئیے. زمین سے لے کے آسمان تک خدا آپ کے ارد گرد فرشتوں کی ایسی چہار دیواری بنا دیتا ہے کہ جہاں سے کوئی شیطان بھی نہیں آ سکتا. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام سے آسان کوئی دین نہیں ہے. جتنا یہ مسلمان اصل اسلام سے دور ہو رہا ہے اور اسلام نما دین سے نزدیک ہو رہا، اتنا پریشان ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں، ارے بھائی مولانا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، روزے تو رکھے لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، عبادتیں کر لی سکون نہیں مل رہا ہے. آج کے زمانے میں جب پہلے لوگ کربلا ایک دفعہ جاتے تھے تو کربلا جانے کے بعد جب وہ لوٹ کے آتے تھے تو ان کے اندر چینجنگ آ جاتی تھی. اور وہ جانتے کیا کہتے تھے؟ بھیا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اب گالی نہیں بکیں گے. کیوں؟ ہم زائر امام حسین ہو گئے ہیں. توجہ ہے ذرا گرامی، آج یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. ارے ہم 5 بار ہو کر کے آئے ہیں، ہم 10 بار ہو کر کے آئے ہیں، ہم 15 بار. توجہ فرمائے ذرا گرامی، یعنی جہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ عدد گنتے رہیں گے تو آپ کے کردار میں چینجنگ نہیں آئے گی. اور اگر واقعی میں حسین کو سمجھ لیں گے تو ایک رات میں حور سے جناب حور ہو جائیں گے. سبب محمد والے سلوات محمد والے. عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ امام حسین وہ مقام ہے جہاں سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. انشاءاللہ میں آگے مجلس میں عرض کروں گا کہ اکثر لوگ قسمت کا رونا روتے، میری قسمت میں یہ لکھا تھا، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. انشاءاللہ کر کی مجلس میں عرض کروں گا، اور یاد دلائیے گا. لیکن عزیزان گرامی، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جس سے قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. ضرورت ہے کہ واقعی میں امام حسین سے منسوب ہوں. مشکل یہیں پہ ہے کہ جب انسان واقعی امام حسین سے منسوب ہوتا ہے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے. ایک شخص جس کا نام تھا علی گنداوی، گنداؤ ایک جگہ تھا، وہاں پہ رہنے والا تھا. تو آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے اس کی چہار دیواری ہوتی تھی اور اس کا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا. وہ وہاں کا نگہبان تھا، وہاں پہرا دیا کرتا تھا. تو جب چاند رات ہوئی تو مولانا صاحب مجلس پڑھ کر کے نکلے کہ برابر والے شہر میں مجلس پڑھنی ہے. جب تک دروازے پہنچے دروازہ بند ہو گیا اور دروازہ کھلا ہے. بھائی علی علی کیا ہے؟ کہا ہمیں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ نشے میں دھت ہے. بہت توجہ جانے گرامی. کہاں جانا ہے؟ مجھے مجلس پڑھنے جانا ہے. اتنی رات میں کون سی مجلس پڑھنا ہے؟ توجہ رہے جانے گرامی. ارے بھائی علی، چاند رات ہو گئی ہے محرم کی. اب جو اس نے سنا چاند رات ہو گئی، کیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. دروازہ کھولا تو نشے میں دھت. کہا اچھا سنو، مجلس پڑھنے جا رہے ہیں لیکن پہلے یہاں مجلس پڑھیے. ہاں بھائی کیسی بات کر رہے ہو علی، یہاں کیسے؟ نہ مجمع ہے نہ ممبر ہے. کہا اچھا ممبر چاہیے. یہ لو ہاتھوں کو ٹیکا اور گھوڑے کی طرح ہو گیا، لو بیٹھو پڑھو مجلس. کیسی بات؟ آپ پڑھیں گے تو بھی مار دیں گے یہیں پہ. اب مولانا صاحب بیچارے کہتے نہیں مرتا نہیں تو کیا کرتا والا مسئلہ تھا. پڑھی مجلس جیسے تیسے. وہ مجلس پڑھ کے چلے گئے. یہ بہت رویا، بہت توجہ سے غم حسین زندگیاں بدل دیا کر. بہت گریا کیا. گریا کرنے کے بعد اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. اب لوگوں جب پتہ چلا کہ علی نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، لوگ گھر پہنچے کہ بھائی علی کہاں ہے؟ تو زوجہ نے کہا وہ تو گئے. کہاں گئے؟ وہ تو کربلا گئے. توجہ رہ جانے. غم حسین زندگیاں بدل دیتا. اب یہ کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد وہاں خدمت کرنے لگے. دھیرے دھیرے وہ خادمین امام حسین میں شریک ہو گئے. کچھ دن کے بعد وہ نجف چلے گئے، وہاں بھی خدمت کی اور وہاں خادمین میں شریک ہو گئے. زمانہ گزرتا گیا. ایک دن
کسی بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا، تو آج بھی دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی قبر زری کے پاس بنتی ہے، تو زری کے پاس قبر کھودی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ صاحب وہ تو زندہ ہے، کوما میں چلے گئے تھے۔ تو اس زمانے میں جو عالم دین جنہوں نے تمباکو کو فتویٰ دیا تھا وہ زندہ تھا، ان سے لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کہ قبر برابر کر دیں؟ کہا نہیں، قبر برابر نہ کرنا، کوئی نہ کوئی مصلحت خدا ہے۔ ادھر جو علی گنداوی نے دیکھا یہ قبر خالی ہے، ذریعے مولا کائنات سے لپٹ کے مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے، مولا یہ قبر مجھ کو دلا دیجیے عزاداروں۔ اس کے بعد ہی وہ شخص وہی مر جاتا ہے اور اسی زری کے پاس والی قبر میں اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ غم حسین تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، کبھی بھی کسی انسان کو اس کے پاسٹ سے تانے نہ دیجیے، اس کے بیتے ہوئے کل سے اس کو آپ تانے نہ دیجیے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ آج جب کوئی انسان ٹھیک ہے، آج 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، آج مسجد میں جا رہا ہے، آپ کو حق نہیں حاصل۔ یہ دیکھیے بڑے بڑے مولانا آئے ہیں، جمعہ 8 دن توجہ فرما رہے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ جانے کس وقت خدا کس پہ خوش ہو جائے۔ بس آخری بات مجلس تمام کہ آپ دیکھیں کہ 2 شخص، روایت ہے باقاعدہ، 2 شخص مسجد میں گئے، ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا۔ جب مسجد سے باہر آئے تو عابد فاسق ہو گیا اور فاسق صدیق ہو گیا۔ توجہ جانے گرامی، جتنی دیر مسجد میں عابد بیٹھا رہا اپنی عبادت پہ اتراتا رہا، جتنی دیر فاسق بیٹھا رہا اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب باہر عابد آیا تو فاسق بن گیا اور فاسق صدیق بن گیا۔ ایک سوال محمد وآل محمد۔ ہمارے اعمال کا رزلٹ دینا ہمارا کام نہیں، وہ خدا کا کام ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں، ہم کسی کے اعمال پہ کسی کے عمل پہ انگلی اٹھائیں، یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ عزاداروں، یہی وجہ ہے میں اکثر کہتا ہوں کربلا جس طرح سے گھر میں دیگر کتابیں رکھتے ہیں، کربلا کو بھی گھر میں رکھیے اور پڑھیے۔ کیا ہوا تھا اس 10 دنوں میں، جس 10 دنوں کے بنسبت آج پوری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ 10 دن کا آج دیکھیں کہ 10 دن میں کون سا کارنامہ ہوا کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا ہے۔ بہت توجہ جانے گرامی، اس سمندر عزادار میں سے ایک ادنا سا قطرہ جس کو شیخ زقزقی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، عزادار یہ امام حسین تھی کہ پورے نائجیریا میں شیعت پھیل گئی۔ آپ کو معلوم ہے کیا طریقہ کیا انہوں نے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح سے آپ کامیاب ہو، کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دھیرے دھیرے لوگوں کو بلڈ کیمپ لگانے شروع کیے اور عاشور اور چہلم کے موقع پہ لوگوں سے خون ڈونیٹ کرواتے تھے۔ جیسے جیسے یہ شیعت کا خون لوگوں کی رگوں میں پہنچتا گیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ شیعت خود بخود پھیلتی چلی گئی، عزاداری پھیلتی چلی گئی۔ توجہ فرمائے جانے گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے ارادے میں استحکام ہے تو مولا خود مدد کرتے ہیں۔ انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ جانے گرامی، بڑی عجیب بات ہے کہ میرا مولا، میرا امام حسین ہمیں وہ دین، وہ سماج دینا چاہتا ہے کہ جس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین نے جب چراغ کو بجھا دیا تھا اور چراغ کو بجھانے کے بعد مولانا نے کیا کہا تھا؟ مولانا نے کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم تمہارے جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ توجہ جانے گرامی، تم سب آزاد ہو، ہم نے تم سے اپنے حق کو اٹھا لیا ہے، اپنی بیعت اٹھا لی اور تمہاری جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ کون لے رہا ہے؟ جو جنت کے بانٹنے والے ہیں، جنت کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جنت تو وہیں جہاں ہمارا مولا ہے۔ عزاداروں، آج بھی ہمارے مولا ہمارے درمیان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ رہیں تو ہم مولا کردار سے اپنے کردار کو ملا دیں۔
کیسے ملا دیں جیسے کربلا والوں نے ملایا ہے۔ عزاداروں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جیسے یہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس کا بنانے والا اگر یہاں موجود ہو، اسے ایک جھاپڑ آپ لگا دیجئے، اسے اذیت پہنچا دیجیے، تکلیف ہوگی، لیکن جب یہ عمارت گرے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ عزاداروں، امام حسین کا قتل ہونا اتنا دردناک نہیں ہے جتنا ان کے مقصد کا ختم ہونا ہے۔ اگر آج ہم مقصد امام حسین پہ باقی نہیں ہے تو عجب نہیں میرا مولا تڑپ کے آواز دے، کیا تم نے علی اکبر کے سینے سے نکلتی ہوئی برچھی کے درد کو محسوس نہیں کیا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مولا پوچھے کیا تم نے عباس سے کٹے ہوئے بازو کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں نے اس دین اسلام کے لیے، اس مقصد امام حسین کے لیے، اس مقصد دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ عزاداروں، ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں؟ آسان نہیں ہے عزاداروں۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے عزاداروں تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو ماں ہو یا باپ ہو سب سے پہلے بچے کو لے کے گھر سے باہر بھاگتے ہیں۔ کتنا بھی قیمتی سامان گھر میں ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن بچے کو نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ عزاداروں، اس قیمتی امانت کو بھی امام حسین نے قربان کر دیا کہ جب وہ وقت آیا، امام نے ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری باواز پہ لبیک کہے؟ جیسی آواز کا بلند ہونا تھا، علی اصغر خود کو جھولے سے گرا لیتے ہیں، خیموں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین کہتے کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ایک دفعہ بیویوں نے کہا مولا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ عزاداروں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ایک باپ کا دل ہے، اپنے آغوش میں بچے کو لے کے جاتے ہیں، اشکیوں سے کہتے ہیں تمہیں اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے چند قطرے آب دے دو۔ عزاداروں، جیسے یہ بات کہی ہے، اب جناب علی اصغر نے اپنی ننھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا ہے، اشکیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک دفعہ عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزاداروں، حرملہ چاہتا ہے کہ چلہ کمان میں تیر کو جوڑے، جب تیر کو جوڑتا ہے پھر ایک مرتبہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ ایک دفعہ عمر سعد کہتا ہے حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، آخر تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حرملہ کہتا میں جب بھی چاہتا ہوں کہ تیر کو روانہ کروں، ارے کوئی نقاب پوش میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اے حرملہ، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزاداروں، اس کے بعد تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر باپ کے ہاتھ پہ الٹ جاتا ہے۔ عزاداروں، وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین علی اکبر کے جسم اقدس کو اپنے آغوش میں لے کے خیمے کے جانب جاتے ہیں، 7 دفعہ جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بچے دروازے پہ آ جاتے ہیں، سکینہ آتی بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ رباب آتی ہے، امام حسین نے ابا کے دامن کو پلٹا، رباب نے علی اصغر کو دیکھا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ بس عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک آخری روایت کہ جب سب کے لاشیں شمار ہونے لگے، سب کے سر شمار ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ 71 سر ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا ملعون اس بچے کا سر کیا کرے گا؟ عمر صاحب نے کہا نہیں، مجھے وہ 72واں سر بھی چاہیے۔ عزاداروں، غضب ہو گیا، 2 نیزہ سوار جہاں بھی نم زمین دیکھتے تھے نیزہ مار دیتے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جسم نازنین رباب نے سینہ پیٹا۔ اے میرے لال، تجھے مرنے کے بعد سکون نہیں ملا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سعام الذین ظلموا منقلبین۔ بابو تجھے واسطہ محمد والے محمد کا
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو واسطہ محمد والے محمد کا اس عظیم عبادت قبول فرما۔ معبود یہ واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود یہ واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا معبود جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، مشاہدات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود یہ واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی زائرین کربلا ہیں وہ صحیح سلامت اپنے وطن واپس آ جائیں۔ معبود یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی زائر کربلا ہوں۔ یہ واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اعوان سب انسان شمار ہو سکیں۔ ایک بار سورہ حمد کی بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد رضا ابن سید ممتاز حسین اور جملہ مومنین امنات کی رکوع ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں آتے ہو بھیا، کیا ہوا پل میں یہ سبحان نے لکھا، کیا ہوا خالی جھولے کو جھلاتی ہے ربا، خالی جھولے کو جھلاتی ہے ربا، جھولنے والا وہ بچہ کیا ہوا، خط میں یہ سبحان لکھا، کون پوچھے عابد بیمار سے، کون پوچھے عابد بیمار سے، دوپہر میں سارا کنبہ کیا ہوا، خط میں یہ سبحان لکھا، کیا ہوا کس لیے چپ ہو میرے کڑی یا جوان، اس لیے چپ ہو میرے کڑی یا جوان، منہ سے کچھ بولو تو بیٹا کیا ہوا، خط میں یہ سبحان لکھا، کیا ہوا رو پڑی زینب علم کو دیکھ کر، رو پڑی زینب علم کو دیکھ کر، شیر سا بھائی ہمارا کیا ہوا، خط میں یہ سبحان لکھا، کیا ہوا بیردال پیمبر ہے سرور، بیردال پیمبر ہے سرور، تجھ کو احساس دنیا کیا ہوا،